کی تلاوت سے فائدہ حاصل کرنے کے باطنی آداب، اس کے اندر جو تیسرا ادب ہے وہ یہ ہے کہ ہر آیت سے معنی کے مطابق معرفت حاصل کرنا مطلب اس کا یہ کہ جس طرح سے آیت کا جس طرح کا آیت کا معنی ہوگا یا مطلب ہوگا، اس کے مطابق جو معرفت الہی ہوگی اس کو حاصل کرنا. یعنی جس طرح فہم و تدبر کی حالت پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے ڈسکس کی تھی، اس حالت کے اندر تلاوت کرتے ہوئے معرفت الہی کے مختلف چیزوں کو، مختلف شاخوں پھل پھول جو ہیں جو اس کے فوائد ہیں ان کو چنتے رہنا چاہیے، کیونکہ جس طرح ہر پھل کے لیے جدا شاخ اور ہر جوہر کے لیے جدا معدن ہوتا ہے کہ جہاں موتی پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح ہر آیت کے اندر گویا ایک معرفت الہی اس کے اپنے معنی کے اعتبار سے چھپی ہوئی ہے جو کسی دوسری آیت کے اندر آپ کو نہیں مل سکے گی. اسی طرح قرآن پاک کی آیتوں کے اندر جس قسم کا تذکرہ ہو اسی قسم کا عرفان حاصل کرنا چاہیے. مثال کے طور پر یعنی سمجھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات و صفات یا افعال کا تذکرہ فرمایا ہے قرآن کے اندر، یعنی اپنی ذات و صفات اور افعال کا تذکرہ فرمایا ہے، وہاں سے حق تعالیٰ کی عظمت و جلال کی معرفت حاصل کرنی چاہیے. جس جگہ اللہ تعالیٰ راہ مستقیم کی تعلیم دیتے ہیں وہاں رحمت و کرم اور فضل و حکمت کی معرفت حاصل کرنی چاہیے. جہاں کافروں کے ہلاک کرنے کا بیان ہے اس جگہ سے اللہ تعالیٰ کی بے نیازی اور غلبہ و قہر کی صفت کا عرفان حاصل کرنا چاہیے. اور جن آیتوں میں انبیاء علیہم السلام کے تذکرے ہیں وہاں سے اللہ تعالیٰ کے لطف و احسان کا علم حاصل کرنا چاہیے. یعنی مطلب یہ ہے کہ جس طرح کی آیت ہے اس کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی صفات کی، وہ اس آیت سے حاصل کرنی چاہیے. چوتھا باطنی ادب یہ ہے کہ قرآن کا مطلب سمجھنے سے معنی امور کو دور کرنا. مطلب یہ کہ جو چیزیں قرآن کا مطلب سمجھنے سے ہمیں دور کر سکتی ہیں ان چیزوں کو دور کرنا. قرآن کا مطلب سمجھنے سے جو امور مانے ہیں ان کو جہاں تک ہو سکے دور کرنا چاہیے. اب اس کے اندر پھر دو درجے ہیں کہ ایک وہ شخص ہے کہ جس کا ایمان کمزور ہے، کمزور ایمان والا، اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور ایک ہے مضبوط ایمان والا. جو کمزور ایمان والا شخص ہے وہ تو اپنی نفسانی خواہشات کے اندر ہی گرا ہوتا ہے، اور ضعیف الایمان بندوں کے لیے تو خواہشات نفسانی اور وساوس شیطانی حجاب بن جاتے ہیں کہ ان کے نفوس دنیاوی تعلقات سے وابستہ اور ان کے قلوب شبہات و شک کے اندر ملوث ہوتے ہیں، اور یہی وہ قلب کے پردے ہیں جن کے سبب قرآن کی باریکیاں سمجھ میں نہیں آ سکتی، لہٰذا ان کے اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے. یعنی اپنی جو نفسانی خواہشات ہیں، جو غلط چیزیں انسان کے دل کے اندر ہوتی ہیں یا برے اخلاق ہیں، ان کا علاج کرنا چاہیے تاکہ دل جو ہے وہ پاک صاف ہو اور انسان قرآن سے مکمل طور پر فائدہ اٹھا سکے. اور جہاں تک کہ مضبوط ایمان والے لوگوں کا تعلق ہے، وہ جن لوگوں کا ایمان قوی ہو جاتا ہے کہ خدا کی محبت ان کے قلب میں پیدا ہونے لگتی ہے اور ان کو اطاعت میں لذت آنے لگتی ہے، ان پر بھی قلبی وساوس اپنا اثر کرتے ہیں. یعنی ان کے ساتھ جو مضبوط ایمان والا ہوتا ہے وہ اس طرح سے نفسانی خواہشات کے اندر تو نہیں گرے ہوتے جس طرح سے کمزور ایمان والا گرا ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کے اوپر بھی جو وساوس ہیں شیطان کے وہ حملہ آور ہوتے رہتے ہیں. اس کی مثال کیا ہے؟ مثلا نماز کی حالت میں ان کا دل اس طرف متوجہ ہو جاتا ہے کہ ہماری نیت کیسی ہے، اور جو خلوص شروع نماز کے وقت تھا وہ اب قائم ہے بھی ہے یا نہیں ہے، یا مثلا حروف کے مخارج صحیح طرح سے ادا ہو رہے ہیں، یا اس آیت کی نیت کس نیت سے میں اس کو بار بار دہرا رہا ہوں. یعنی اس طرح کی چیزیں ان کے دل کے اندر بار بار آتی رہتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ چیزیں اللہ کے کلام کو درست طریقے سے سمجھنے کے اندر ایک حجاب سے بننا شروع ہو جاتی ہیں. اور یعنی ان چیزوں کے اندر یقیناً یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اپنی جگہ پر ان کو سوچا جائے تو وہ ٹھیک چیزیں ہیں، یعنی انسان کی نیت کے بارے میں سوچنا یا مخارج کے بارے میں سوچنا، لیکن جب حد سے زیادہ یہ چیزیں ذہن کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہیں تو پھر یہ ایک حجاب کی شکل اختیار کر لیتی ہیں. تو اس وجہ سے ایک حد سے زیادہ ان کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے.